تو اس سوال کے دو جواب ہیں کہ اس زمانے میں انسانیت ابھی آباد ہو رہی تھی اور اس قافلے کی بقا کے لیے سب سے ضروری چیز تھی بہتا ہوا فریش واٹر کہ جو دریائے نیل پرووائڈ کر رہا تھا، جبکہ مکہ میں زمزم سے پہلے پانی کا کوئی بھی سورس نہیں تھا۔ اور دوسری وجہ کہ مکہ کا مستقبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے محفوظ تھا۔ اگر آپ ایک اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو زمین میں ہر ایک نبی کے لیے ایک خاص وقت اور ایک خاص ٹاسک مقرر تھا۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں توحید کے سب سے بڑے مرکز یعنی کعبہ کی تعمیر کے لیے چننا تھا، کہ جو ادریس علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد کی بات ہے، جبکہ ادریس علیہ السلام کو چنا گیا انسانیت کو ابتدائی علوم سکھانے کے لیے، سائنس، تحریر، انڈسٹری سکھانے کے لیے، کہ جس کے لیے دریائے نیل کا کنارہ سب سے سازگار تھا۔ اور یہاں پہنچ کر ہم احرام کی تعمیر کے انتہائی قریب آ جاتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے ایک عظیم سیلاب کی خبر دی۔ انہیں اس بات کا علم دیا گیا کہ ایک ایسی عالمی تباہی آنے والی ہے کہ جو روئے زمین پر سے ہر چیز کو مٹا دے گی۔ اور انہیں یہ علم کیسے دیا گیا؟ 30 صحیفوں کے ذریعے۔ یہ معلومات اسلامی روایات، تفاسیر اور تاریخ کی کتب میں نہایت معروف ہے، اور اس کا سب سے بڑا حوالہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کو اکیلے مسجد نبوی میں بیٹھے دیکھا، تو میں نے آپ سے وہ تمام سوالات پوچھ لیے کہ جو میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 104 کتابیں، کہ جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جبکہ 100 صحیفے نازل کیے ہیں، کہ جن میں سے 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو اکثر تفاسیر میں سورہ اعلیٰ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تفسیر میں مل جائے گی، کہ جس میں قدیم صحیفوں کا ذکر ہے۔ اور ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیفوں کے اندر نہ صرف حلال و حرام کے احکامات تھے، بلکہ مستقبل کی خبریں بھی تھیں، کہ جن میں آنے والے ایک عظیم سیلاب کا ذکر بھی تھا۔ اب ان کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اس تمام علم کو کیسے بچایا جائے، کہ جو صدیوں سے انسانیت کو دیا جا رہا تھا۔ کوئی ایک ایسی تجوری کہ جہاں تمام بنیادی علوم کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، لیکن کس چیز پر؟ کاغذ تو پانی میں گل جائے گا، لکڑی سیلاب میں بہہ جائے گی، اور دھات کو سیلاب کے پانی سے لگنے والا زنگ کھا جائے گا۔ چنانچہ ایک ایسی لائبریری کہ جسے پانی ختم نہ کر سکے اور وقت مٹا نہ سکے، ایک ایسی لائبریری بنانے کے لیے اور کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے پتھروں کے اندر لکھ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قافلے میں موجود دیو ہیکل معماروں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک ایسا ڈیزائن بنا کر دیا کہ جو صرف اس پر اپنے راز کھولے گا کہ جو علم کا اصل متلاشی ہوگا۔ ایک ایسی عمارت کہ جس کی بنیاد میں فزکس ہو، جس کی دیواروں میں میتھمیٹکس ہو، اور جس کی الائنمنٹ میں علم فلکیات چھپا ہو۔ چنانچہ دن اور رات کام شروع ہوا، اور پہاڑوں سے اتر کر آنے والے وہ دیو ہیکل معمار کہ جن کے لیے ٹنوں وزنی پتھر اٹھانا شاید اتنا ہی آسان تھا کہ جتنا ہمارے لیے ایک اینٹ اٹھانا ہوتا ہے، انہوں نے ادریس علیہ السلام کے دیے ہوئے علم کو 23 لاکھ صفوں کے اندر قید کر دیا، کہ جو پتھروں کی صورت میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ 70 فٹ اونچے وہ جوان کہ جن کی بازویں لوہے کی طرح مضبوط تھیں، وہ ٹنوں وزنی گرینائٹ کے بلاکس کو یوں اٹھا سکتے تھے کہ جیسے کوئی بچہ لکڑی کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ کوئی شور نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، صرف پتھر کے اوپر نرمی کے ساتھ پتھر رکھنے کی آواز، کہ جو کائنات کا تمام بنیادی علم اپنے اندر محفوظ کر رہی تھی۔ 10 ٹن وزنی گرینائٹ کے پتھر کہ جنہیں کاٹتے ہوئے آج کی مشینری بھی ہانپ جاتی ہے، وہاں وہ دیو ہیکل معمار انہیں یوں تراش رہے تھے کہ جیسے موم کو چھری کے ساتھ کاٹا جا رہا ہو۔ اور اس عظیم عمارت کے اندر وہ کیا لکھ رہے تھے؟ کوئی ایسی زبان نہیں کہ جو بھولی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کائنات کا بنیادی علم نہیں بدلتا۔ چنانچہ اس عمارت کو انہوں نے اپنے علم کی زبان دی،
اور اب آپ احرام کے اندر چھپے اس علم کے رازوں کو سنتے چلے جائیے۔ دنیا کے نقشے میں جس لیٹیٹیوڈ پر احرام بنا ہوا ہے اس نمبر میں روشنی کی رفتار کا راز چھپا ہے، ڈاؤن ٹو دا لاسٹ نمبر۔ ان معماروں نے روشنی کی رفتار کا علم احرام کی پوزیشن میں چھپایا ہوا ہے۔ احرام کے کوآرڈینیٹس دیکھیے 29979245 اور اب آپ روشنی کی رفتار کا نمبر دیکھیں 29979245۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ ڈیجٹ؟ آف کورس ناٹ، اٹ واز انٹینشنل۔ پھر احرام کی ڈھلوان میں وہ گولڈن ریشو چھپی ہے کہ جو کائنات میں پھولوں کی پتیوں سے لے کر انسان کے جسم تک ہر جگہ میں دکھائی دیتی ہے۔ احرام کی ڈھلوان میں چھپا نمبر یعنی کہ دا فیبوناچی سیکوینس آپ کو سورج مکھی کے بیجوں میں بھی دکھائی دے گا، پھولوں کی پتیوں میں بھی دکھائی دے گا، درخت کی شاخوں میں بھی دکھائی دے گا، سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے اس گھونگے کے شیل میں بھی دکھائی دے گا، شہد کی مکھیوں کی تعداد میں دکھائی دے گا، آپ کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں دکھائی دے گا، اپنے چہرے میں، آنکھوں، ناک اور ہونٹوں کے درمیانی فاصلے میں دکھائی دے گا، انسانی ڈی این اے کی لمبائی میں دکھائی دے گا، گرداب اور سمندری طوفانوں میں دکھائی دے گا، یہاں تک کہ ہماری پوری کہکشاں کی بازوؤں میں دکھائی دے گا۔ احرام کی بلندی اور اس کی بیس کی پیمائش میں آپ کو دو ایسے نمبرز ملیں گے کہ جو اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں، پائی اور فی۔ قدیم یونانیوں سے بھی ہزاروں سال پہلے ان دو ہیکل معماروں نے پائی اور فی کا راز احرام کی بلندی اور اس کے ایریا میں چھپا دیا تھا۔ وہ نمبرز کے جو احرام کی اونچائی اور چوڑائی میں موجود ہیں، وہی نمبرز آپ کو دریاؤں کی لمبائی اور ان کے گھماؤ میں ملیں گے، ہماری آنکھ کی پتلی کے سکڑاؤں میں ملیں گے، آپ کے ہاتھ اور بازوؤں کی لمبائی میں ملیں گے۔ ان معماروں نے ایک عمارت نہیں بلکہ زمین پر کائنات کے میتھمیٹکس کا ایک زندہ ماڈل بنایا تھا کہ جسے صرف وہی پڑھ سکتا ہے کہ جو اسے پڑھنے کے لائق ہوگا۔ احرام کے چاروں طرف کی لمبائی میں زمین کا ایکویٹر ماپنے کا علم چھپا ہے، اس کی اونچائی اور چوڑائی میں وہ نمبر بھی چھپا ہے کہ جتنے ڈگری زمین ہر 72 سال بعد اپنے جھکاؤ پر بدلتی ہے۔ احرام کا رخ شمال کے ساتھ اس قدر پرفیکٹلی الائنڈ ہوا ہے کہ آج پیرس کی مشہور آبزرویٹری کہ جو جدید ترین آلات کے ساتھ بنی ہے، ٹرو نارتھ کے ساتھ اس کی الائنمنٹ احرام کے مقابلے میں 5 گنا غلط ہے۔ احرام اس قدر پرفیکشن کے ساتھ ٹرو نارتھ دکھاتا ہے۔ احرام کے اندر چلیں، کنگز چیمبر کہ جس کی دیواروں اور فرش کی پیمائش میں بیسک میتھمیٹکس چھپی ہے۔ پائتھاگورس تو بہت بعد میں آئے تھے، لیکن ان کا تھیورم پریکٹیکلی کنگز چیمبر کی دیواروں، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کے وتر یعنی ڈائیگنل میں چھپا ہے۔ اس میں پڑا وہ تابوت کہ جس میں لوگ فرعون کا خزانہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہ کسی فرعون کی قبر نہیں بلکہ اس تابوت کے اندرونی ایریا کی پیمائش میں ہماری زمین کے ٹوٹل ایریا کا نمبر چھپا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، کنگز چیمبر میں رکھے تابوت کا والیوم ایگزیکٹلی اتنا ہی ہے کہ جتنا توریت میں تابوت سکینہ کی موجود ڈسکرپشن میں اس کا والیوم ہے، اور کہ جو ثابت کرتا ہے کہ تابوت کا یہ سائز اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ قدیم دنیا میں ایک عظیم کائناتی پیمانے کا سائز تھا کہ جو اولین انبیاء کے دور سے ہم تک چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس تابوت کے فنکشنز ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سیڈ بینک۔ آج اس وقت ناروے سوالبارڈ میں ایک ایسی تجوری موجود ہے کہ جس میں کوئی سونا چاندی نہیں بلکہ ہماری پوری دنیا کے پودوں کے کوئی 2 کروڑ سے زیادہ بیج رکھے ہیں، تاکہ اگر کبھی کوئی عالمی تباہی آ جائے تو انسانیت ایک مرتبہ پھر سے زراعت شروع کر سکے۔ تو بالکل اسی اصول پر یہ عین ممکن ہے کہ اس تابوت کے اندر بھی نباتات، پھلوں اور پھولوں وغیرہ کے بیج رکھے ہوں، اور جیسے سوالبارڈ والی تجوری کے اندر کا ٹمپریچر ہر وقت ایک جیسا اور مخصوص رہتا ہے، بالکل ویسے ہی احرام کے اندر کا ٹمپریچر بھی ہر وقت ایک جیسا اور مخصوص رہتا ہے۔ یہ چیز بیجوں کو کئی سال تک محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ تھی، ایک طرح کا بایولوجیکل ٹائم کیپسول کہ طوفان کے بعد جب زمین بنجر ہو جائے گی تو انسان کے پاس پرانے اور طاقتور بیج موجود ہوں گے کہ جن سے وہ دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے بسا سکے گا۔ لیکن ایک سوال
کہ پھر مامون الرشید کو وہ تابوت خالی کیوں ملا تھا؟ سب سے لاجیکل جواب یہ ہے کہ وہ بیج وہاں ہمیشہ